اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہر فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور اسکول کالجز کے دوبارہ شروع ہونے کا بے صبری سے انتظار بھی کر رہے ہوں گے۔ آئیے بایو ٹیکنالوجی کے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور آج بات کرتے ہیں ان پوائنٹس کی جو علم حیاتیات کی کتاب جماعت 12ویں کے صفحہ نمبر 279 سے 282 پر دیے گئے ہیں۔ ان تمام نکات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی اپنی ذاتی نوٹس بھی بناتے رہیں۔ آج ہمیں جن نکات کا مطالعہ کرنا ہے ان نکات میں سب سے اہم نکات جو ہے وہ ہے اپلیکیشن آف بایو ٹیکنالوجی، یعنی حیاتی تکنیک کے استعمالات۔ حیاتی تکنیک کے استعمالات، صحت عامہ میں حیاتی تکنیک کیا کام کرتی ہے، اسی طرح زرعی حیاتی تکنیک کیا ہے یعنی ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی کیا ہے، اسی طرح جین تھیریپی یعنی جینیاتی علاج کیا ہے، اور جینیاتی علاج کی جو اقسام ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں حیاتی تکنیک یا بایو ٹیکنالوجی کے استعمالات۔ بایو ٹیکنالوجی ایک چھتری کی طرح ہے جو مختلف شعبوں میں استعمال ہونے والے سائنٹیفک اپلیکیشن کے بڑے میدان کو ڈھکتی ہے، جیسا کہ صحت اور زراعت کا میدان، صنعتی میدان، اسی طرح ماحولیاتی اور جینیاتی میدان۔ آئیے دیکھتے ہیں حیاتی تکنیک کی وسعت کیا ہے یا حیاتی تکنیک کا اسکوپ کیا ہے اور حیاتی تکنیک کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ نباتی حیاتی تکنیک میں نباتی خلیہ اور نسیج کے ذریعے کاشت کی جاتی ہے۔ جینیاتی تبدیل شدہ فصل تیار کی جاتی ہے۔ صنعتی حیاتی تکنیک میں خامروں، پروٹین اور تحویلی تعاملات پر کام کیا جاتا ہے۔ جینیاتی شعبے میں جین کی مکمل سیکوینس تیار کی جاتی ہے اور جین کے کام اور حیاتیات کے انفارمیٹکس پر بحث کی جاتی ہے۔ جرثومی حیاتی تکنیک میں جراثیم کے جینیات پر کام کیا جاتا ہے۔ حیاتی کھاد، جراثیم کش ادویات بنائی جاتی ہے۔ ماحولیاتی حیاتی تکنیک میں آلودگی پر قابو، حیاتی ایندھن اور حیاتی تنوع پر کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانی حیاتی تکنیک تبدیل شدہ جاندار تیار کیے جاتے ہیں، بافتی افزائش کی جاتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ادویات کی تیاری وغیرہ جیسے اہم کام انجام دیے جاتے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی پروٹین تیار کیے جاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس چارٹ کی مدد سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کون سی بیماری کے لیے کون سا علاج یا کون سا ریکامبیننٹ پروٹین استعمال کیا جاتا ہے۔ اینیمیا کی بیماری میں ایریتھروپویٹن استعمال کیا جاتا ہے۔ استھما کی بیماری میں انٹرلیوکین 1 ریسیپٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایتھیرو اسکلیروسس میں پلیٹلیٹ ڈرائیوڈ گروتھ فیکٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ پارچوریشن مرض میں ریلیکزین نامی دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بلڈ کلوٹس کے لیے ٹیشو پلازموجین ایکٹیویٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جسے TPA بھی کہا جاتا ہے، اور یوروکائنیز۔ اسی طرح کینسر کے لیے انٹرفیرونس، ٹیومر نیکروسس فیکٹر، انٹرلیوکین اور میکروفیج ایکٹیویٹنگ فیکٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے لیے انسولین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایمفیسیمو کے لیے الفا 1 اینٹی ٹریپسین استعمال کی جاتی ہے۔ ہیموفیلیا اے کے لیے فیکٹر 8 استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہیموفیلیا بی کے لیے فیکٹر 9 اور ہیپاٹائٹس کے لیے ہیپاٹائٹس بی ویکسین تیار کیے جاتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں صحت کے شعبے میں بایو ٹیکنالوجی کس طرح کام کرتی ہے۔ بایو ٹیکنالوجی سے جو اشیاء تیار کی جاتی ہے اسے ادویاتی حاصلات اور مختلف قسم کے ٹیکے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تکنیک کے ذریعے مریض کو بیماری کا بہتر حل فراہم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اعضاء کو منتقل کرنا یعنی کہ آرگن ٹرانسپلانٹ، اسٹیم سیل ٹیکنالوجی، اسی طرح جینیٹک کاؤنسلنگ، فورینسک میڈیسن، جین پروبس یعنی جینیاتی تحقیقات، جینیٹک فنگر پرنٹنگ اور کاریو ٹائپنگ وغیرہ شامل ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں صحت کے شعبے میں بایوٹیکنالوجی کی کچھ مثالیں۔ انسانی انسولین حیاتی تکنیک کی بہترین مثالوں میں ایک ہے۔ انسولین ایک پیپٹائڈ ہارمون ہے جو لبلبے یعنی پینکریاس کے بیٹا خلیوں کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ انسولین کو سب سے پہلے 1916 میں سر ایڈورڈ شارپی اسچیفر نامی سائنٹسٹ نے دریافت کیا جب وہ لبلبہ لینگرہنس خلیوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ انسولین بہت ضروری محرک ہوتا ہے جو جسم کے خون میں شکر کو قابو میں رکھتا ہے۔ شکر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ خود سے انسولین تیار نہیں کر سکتے۔ اس شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں انسانی لبلبہ یعنی ہیومن پینکریاس جس میں اسلیٹ آف لینگرہنس موجود ہوتے ہیں، جس میں بیٹا سیل موجود ہوتے ہیں۔ انہی بیٹا خلیات میں انسولین تیار ہوتا ہے اور یہ ہارمون خون میں موجود شکر کو کنٹرول کرتا ہے اور معتدل رکھتا ہے۔ ہکورا ایٹ ایل 1971 کے مطابق انسولین کے ڈی این اے کی جو کیمیائی طور پر سیکوینس تیار ہوتی ہے علیحدہ طور پر اے اور بی زنجیر پر مشتمل ہوتی ہے، جسے 2 PBR322 پلازمٹ ویکٹر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ریکامبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کے ذریعے 1978 میں گلبرٹ اینڈ ویلوکومیروف نے انسولین تیار کرنے کا ڈیزائن دنیا کے سامنے رکھا۔ اس شکل کی مدد سے آپ آسانی سے انسولین کی تیاری سمجھ سکتے ہیں۔ اس تکنیک میں انسانی لبلبے کے خلیے سے وہ جین علیحدہ کیا جاتا ہے جو انسانی انسولین تیار کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح بیکٹیریل ڈی این اے پلازمٹ کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کام ریسٹرکشن انزائم کی مدد سے کیے جاتے ہیں۔ پھر ریکامبیننٹ ڈی این اے کو بیکٹیریل سیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی انسولین بھی تیار ہوتا ہے۔ آخر میں پیوریفیکیشن کے ذریعے انسولین کو استعمال کے لیے کلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح انسولین تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بایوٹیکنالوجی صحت کے شعبے میں ٹیکہ یعنی ویکسینز تیار کرنے کا کام بھی کرتی ہے۔ ویکسینز یہ حیاتی حاصلات ہوتے ہیں یا بایولوجیکل پروڈکٹ ہوتے ہیں جو بیماریوں کے خلاف سرگرم قوت مدافعت مہیا کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کے حیاتی ایجنٹ ہوتے ہیں جو جراثیم سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ویکسین مردہ اور کمزور خوردبینی جانداروں کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی کام کی بنیاد پر بایوٹیکنالوجی جدید علاج کے آلات مہیا کرتی ہے۔ اسی طرح بیکٹیریل اور وائرل ٹیکے تیار کیے جاتے ہیں۔ پہلے کئی سالوں سے ویکسین کے ذریعے چھوٹی چیچک یعنی اسمال پاکس اور پولیو جیسی جان لیوا بیماریوں کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح بایوٹیکنالوجی کینسر جیسی جان لیوا بیماری سے نپٹنے کے لیے ٹیکے تیار کر رہی ہے جو ریکامبیننٹ ویکسینز کہلاتی ہے۔ بایوٹیکنالوجی کے ذریعے تیار شدہ نیکڈ ڈی این اے ویکسینز، وائرل ویکٹر ویکسینز اور پودوں سے حاصل شدہ ڈرائیڈ ویکسینز بیکٹیریائی اور وائرل بیماریوں سے لڑنے میں کافی اثر رکھتی ہے۔ اس مثالی ڈائیگرام کی مدد سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ویکسین کس طرح تیار کی جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس بی وائرس سے اینٹیجن جین علیحدہ کیا جاتا ہے، اسے خمیر کے ڈی این اے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس وجہ سے خمیر کے خلیے میں تبدیلی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں خمیر کا خلیہ HBsAg تیار کرتا ہے۔ اس HBsAg ویکسین کو پیوریفیکیشن کے ذریعے علیحدہ کیا جاتا ہے اور خالص ویکسین حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح بایوٹیکنالوجی کا انوکھا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس تکنیک کی مدد سے ایسی ویکسین بھی تیار کی گئی ہے جو منہ کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے یا کھائی جاتی ہے۔ یہ حیاتی تکنیک کی لیٹسٹ ریسرچ بھی ہے۔ اس ٹیکے کو امیونوجینک پروٹین کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے جو بیماری پھیلانے والے جراثیم یعنی پیتھوجن کو بہت تیزی سے ختم کرتی ہے۔ یہ ویکسین عام طور پر نباتی جین کے ذریعے تیار کی جاتی ہے، اس لیے
اس طرح کی ویکسین کو ایڈیبل ویکسین یعنی کھائے جانے والی ویکسین یا ٹیکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اورل ویکسین کی یہ ایجاد کو میلٹ ان دا ماؤتھ کہا جاتا ہے، یعنی منہ میں پگھلنا۔ اس ویکسین کو زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے اور ویکسین آسانی سے خون کے واسطے میں منتقل ہونے لگتی ہے۔ اس شکل کی مدد سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اورل ویکسین کس طرح کام کرتی ہے۔ یہ ویکسین زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور رکھتے ہی یہ ویکسین ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اندر موجود ہوا اور پانی کے دباؤ سے اندرونی ویکسین باہر نکلنا شروع ہوتی ہے اور خلیات میں منتقل ہونے لگتی ہے اور تیز اثر دکھاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض جلد سے جلد صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ میلٹ ان دا ماؤتھ ٹیکہ تیار کرنے کے لیے یا فلو ویکسینز تیار کرنے کے لیے بیسیلس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ویکسین کی خاص بات یہ ہے کہ اسے تیار کرنا نہایت آسان ہے، کم خرچ میں یہ کام کیا جاتا ہے اور اسے آسانی سے ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں زراعت کے سیکٹر میں یا زراعت کے شعبے میں بایو ٹیکنالوجی کس طرح کام انجام دیتی ہے۔ اس کے لیے مختلف سائنسی تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ جاندار تیار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ بیٹی کاٹن پلانٹس۔ اسی طرح حشرات یا کیڑے مکوڑوں سے لڑنے والے پیسٹ ریسسٹنٹ پلانٹ بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ تکنیک تبدیل شدہ پودے، حیوانات اور خوردبینی جاندار تیار کرتی ہے، جس کی مدد سے زراعتی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں ٹیشو کلچر یعنی بافتی کاشت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیشو کلچر کے ذریعے کم وقت میں بڑے پیمانے پر پودوں کی پیداوار کی جا سکتی ہے۔ ٹیشو کلچر کے ذریعے بہتر طریقے سے جانداروں کا جینیاتی ڈیٹا اور ان کے جینیاتی اقسام کو کلون کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تکنیک ان پودوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کے سیڈز بہت اہمیت رکھتے ہیں، یا بڑے پیمانے پر ان پودوں پر اس تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے سیڈز کی بڑے پیمانے پر ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودے کے چھوٹے سے حصے کو ٹیسٹ ٹیوب میں غذائیت پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس غذائیت کو جذب کر کے پودے کی نشوونما ہونے لگتی ہے۔ یہ تمام کام تجربہ گاہ میں کیا جاتا ہے اور آخر میں بڑے پیمانے پر چھوٹے چھوٹے پودے تیار ہوتے ہیں، جسے قدرتی طور پر نشوونما کے لیے ماحول مہیا کروایا جاتا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی جینیاتی علاج یعنی جین تھیریپی جیسے شعبے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جین ڈی این اے کا ایک حصہ ہوتا ہے جو فنکشنل حاصلات بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ حصہ یا تمام پروٹین۔ اس طرح جینیاتی علاج کے دوران ڈی این اے کوڈز جسم کے انفرادی خلیوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ جین تھیریپی بیماری کا علاج ہے جس میں غیر کارآمد یا بیمار جین کی جگہ صحت مند جین کو منتقل کیا جاتا ہے اور ایسے جین ہٹا دیے جاتے ہیں جو بیماری پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں یا وجہ بنتے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں جینیاتی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں جینیاتی مادہ ان بیماریوں کو جسم میں پھیلانے کی وجہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر سسٹک فائبروسس بیماری جو لنگس میں میوکس بناتی ہے۔ اسی طرح ہیموفیلیا بیماری جو خون کا انجماد نہیں ہونے دیتی اور زخم سے خون بہت تیز رفتار سے بہنے لگتا ہے۔ اسی طرح مسکولر ڈسٹروفی میں عضلات وقت کے ساتھ ساتھ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا جیسا جین میں تبدیلی آتی ہے ویسا ویسا مرض میں بھی تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ چربی اور بہت زیادہ خون کا دباؤ، اسی طرح جینیاتی اور ماحولی عنصر بھی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 5000 ایسے مرض ہے یا ایسی بیماریاں ہیں جو ایک واحد جین کے بگڑ جانے سے انسانی جسم میں پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ اینیمیا میں خون کے ذرات کی ساخت بگڑ جاتی ہے، اسی طرح تھالاسیمیا میں خون کے سرخ سفید ذرات اور پلیٹلیٹس کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹائسیچ ڈیسیز میں عصبی خلیات پر ایکسٹرا چربی کی نشوونما ہوتی ہے جو دماغی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح ہنٹنگٹن مرض میں
مریض کے دماغ کا ایک حصہ بڑا اور دوسرا حصہ چھوٹا ہو کر سکڑ جاتا ہے۔ سسٹک فائبروسس میں پھیپھڑوں میں کف جمع ہو جاتا ہے۔ ہیموفیلیا میں خون کا انجماد نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح الکیپٹونوریا بیماری میں پیشاب کالا ہو جاتا ہے، چہرہ خراب ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، گردے خراب ہونے لگتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں نقصان پیدا ہوتا ہے، اور البینزم نامی مرض میں آنکھوں کی پتلیوں میں اور جلد میں بھورا پن ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری بیماریاں جینیاتی طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ جینیاتی علاج کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے تاکہ ایسی تمام بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر خراب جین کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ کینسر کے خلیات کو ختم کرنے کے لیے جین تھیریپی استعمال کی جاتی ہے۔ کینسر خلیات کو صاف خلیات میں منتقل کیا جاتا ہے۔ بیکٹیریائی اور وائرل جین کو ویکسینز کی شکل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ذمہ دار ڈی این اے جین کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ وائرل تعداد بڑھانے کے لیے بھی جین تھیریپی استعمال کی جاتی ہے۔ نئے عضلات یا نسیجوں کی نشوونما کو اس تکنیک کے ذریعے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خراب عضلات یا نسیجوں کو صحت مند بنانے کے لیے جین تھیریپی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جین کس طرح ایک خلیے میں منتقل ہونے کا سبب بنتا ہے؟ جین کو خلیے میں 3 طریقوں سے ڈیلیورڈ کیا جاتا ہے۔ ایکس ویوو ڈیلیوری، اس طریقے میں مریض اس جین کو علیحدہ کیا جاتا ہے جو بیماری کا سبب ہوتے ہیں اور اسے وائرل اور نان وائرل ویکٹر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ طریقہ پارکنسنس مرض اور نیورولوجیکل ڈس آرڈر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ان ویوو۔ ان ویوو ڈیلیوری، اس طریقے میں ڈائریکٹلی مریض کے سیل میں جین کو منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ عام طور پر ان مریضوں پر استعمال کیا جاتا ہے جنہیں کینسر ہو یا ٹیومر جیسی بیماری ہو۔ تیسرے طریقے میں وائروزومز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیپوزومز اور غیر سرگرم ایچ آئی وی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بائیونک چپس تیار کی جاتی ہے اور مریض میں منتقل کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جینیاتی علاج یا جین تھیریپی کے اقسام کیا ہے۔ عام طور پر جین تھیریپی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک سومیٹک سیل جین تھیریپی اور دوسری جرم لائن جین تھیریپی۔ سومیٹک سیل جین تھیریپی میں معالجاتی جین سومیٹک سیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ جین بون میرو سیل میں یا بلڈ سیلز میں اور اسکن سیل میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ یہ علاج آنے والے جنریشن میں نمایاں طور پر نظر نہیں آتا۔ موجود تحقیقات میں اس تکنیک کا استعمال جینیاتی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں جرم لائن جین تھیریپی کی۔ اس تکنیک میں معالجاتی جین جرم خلیات میں منتقل کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسپرم سیل، ایگ سیلز اور ایمبریو۔ یہ علاج توارثی طور پر اگلی نسل میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ابھی تک کئی وجوہات کی بنیاد پر اس پر موجودہ کوئی تجربات نہیں کیے گئے ہیں۔ سومیٹک سیل جین تھیریپی کے ذریعے بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا جا چکا ہے، جس میں مندرجہ ذیل بیماریوں کا شمار ہے، جیسا کہ کینسر سیل کو ریپیئر کرنا، ریونیوٹائڈس آرتھریٹس کی بیماری جس میں انگلیوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اسی طرح سیور کمبائنڈ امیونو ڈیفیشینسی جسے SCID بیماری کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی قوت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ گوچر ڈیزیز، جس میں برین، پھیپھڑے اور لیور جیسے اعضاء میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ فیمیلیل ہائپر کولسٹوریما بیماری، جس میں ایکسٹرا فیٹ جسم کے اعضاء پر جمع ہو جاتا ہے۔ ہیموفیلیا، اس مرض میں خون کا انجماد نہیں ہو پاتا۔ فینل کیٹونوریا، مرض میں جلد پر بہت سارے انفیکشن
ہوتے ہیں اور اسکن خراب ہو جاتی ہے۔ اینیمیا میں خون کے سرخ ذرات کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ سسٹک فائبروسس میں پھیپھڑوں میں میوکس جمع ہو جاتا ہے۔ مسکولر ڈسٹرافی میں مسلز سکڑتے ہیں۔ ایمفیسیما میں پھیپھڑوں کے خراب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح تھیلاسیمیا میں خون میں موجود پلیٹلیٹس، سرخ ذرات اور سفید ذرات کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ سومیٹک سیل جین تھراپی سے ان تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہو پایا ہے۔ پیارے طلباء، بائیو ٹیکنالوجی کے مکمل استعمالات کے لیے آنے والی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور آپ کو ویڈیو سے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے، ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔